یہ بھی عام اہل علم نے لکھا کہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے، نبی بنا دے، یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو بلکہ اس طرح یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا نا، حالانکہ اس کا دعا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ نبوت ویسے ہبہ ہے، یہ بغیر کسی عوض کے اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا، جسے چاہتا تھا نبوت ہبہ کر دیتا تھا۔ یہ دعا سے نہیں ہے کہ بندہ کسب کرے، محنت کرے، پھر دعائیں کرے ساتھ کہ میں نبی بن جاؤں، اللہ مجھے نبی بنا دے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، یہ نبوت وہبی شے ہے۔ تو یہ ادھر ایک روایت لکھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ہماری آوازیں تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند ہوئیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے جو ہے نا انہوں نے کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، اربعوا علی انفسکم، بخاری میں ہے لفظ اربعوا، نرمی کرو اپنے نفسوں پر، فإنکم لا تدعون غائبا ولا اسم، کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ ہی کسی غائب کو پکار رہے ہو، غائب۔ تو انما تدعون سمیعا قریبا، تم ایک سننے والے اور قریب کو ہی پکار رہے ہو۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب الجہاد والسیر، باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر۔ جہاں ضرورت نہ ہو اونچی آواز کرنے کی تو وہاں اصل سرن ہی ہے، اللہ کا ذکر سری، اتنا اگر ہو جائے نا خود بندہ سن سکے، آپ تھوڑی سی آواز اس طرح کی کہ آپ سن سکے، یہ بہتر ہے۔ ویسے یہ کہ زیادہ ہی بلند آواز، جس طرح نعرے لگاتے نہیں ہیں اونچی آواز سے، جہاں ضرورت بھی نہیں ہوئی تو نعرہ لگا دیتے ہیں، یہ صحابہ کے دور میں ویسے ایسے نہیں تھا کہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہے، صرف جہاد کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا تھا کافروں کو آواز سنانے کے لیے، اللہ اکبر، اس آواز کی وجہ سے ان پر ایک قسم کا رعب طاری ہو جاتا تھا، مرعوب ہو جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں ویسے کافی روایتیں آتی ہیں، اللہ اکبر، اس بارے میں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ جواب ہی ہے کسی کا، جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا نعرہ تھا یا رسول اللہ، یا صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد، کئیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ اس کا جواب دیا تھا۔ تو کافی ہے تفصیلی کتاب، اس میں ساری تقریباً احادیث جمع کی ہیں جہاں صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، بہت ساری روایتیں ہیں اس کے بارے میں، اللہ اکبر یہی لفظ تھا اس وقت چلتا۔ تو ویسے ایک اور رسالہ چھپا بھی ہے، اس کا نام ہے صحابہ کا نعرہ اللہ اکبر بے جواب صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ، اس کے لکھنے والے ہیں شیخ ابو بکر سعد حافظہ اللہ، ملتان کے ہیں یہ ابو بکر سعد، یہ اگر مل جائے تو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تیسرا ہے، یہ تیسرا حکم یہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر نا اس سے پہلے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ تضرعا ربکم تضرعا پہلا سمجھ لیں، خفیۃ دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور چوتھا ہو گیا وادعوہ خوفا وطمعا، گویا کہ 4 حکم ہو گئے ہیں یہ۔ تیسرا یہ کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ زمین فساد فی الارض جو ہے نا
یہ جتنے بھی گناہ ہیں زمین کے اندر یہ فساد فی الارض کے قبیل سے ہیں۔ اتنا ظلم زیادتیاں جو ہیں یہ بھی، اس طرح شرک یہ سب سے بڑا جو گناہ ہے یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ اسی طرح یہ آج کل دیکھ لیں جو بھی ایسی یہ کھیلے ہیں جن میں کسی انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا چلی جاتی ہے، فساد یہ بھی فساد فی الارض کے قبیل سے ہے۔ یہ جس طرح یہ بسنت ہے، پتنگ بازی وغیرہ یا آتش بازی ہے مثلا، یہ فساد فی الارض کے قبیل سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح یہ چوری ڈاکہ وغیرہ، رازنی اور قتل و غارت جو زمین کے اندر ہو رہا ہے یہ سب جو ہے نا فساد فی الارض کے قبیل سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ تو قرآن میں تو یہاں تک فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں نے کسب کیا، لوگوں کے کسب کی وجہ سے۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں نا، مشروبات، معقولات، ان میں کوئی ایسے مواد شامل کر دینا جو لوگوں کے بدنوں کو نقصان دیں، ضرر پہنچائیں، یہ بیماریاں لگ جائیں جن کی وجہ سے، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ آج کل 2 نمبری بہت چلتی ہے، ایسی اصلی شے ملنے کو جنم جو اس طرح نایاب ہے دیکھنے کو نہیں ملتی، تو ہر شے کے اندر جو ہے نا یہ ملاوٹیں لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ فساد جو ہے نا یہ بہت پھیل گیا پوری دنیا کے اندر جو ہے نا تو یہ فساد فی الارض جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، خوف اور طمع سے پکارو۔ یہ چوتھا ہے یہ کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور دل میں دعا کی قبولیت کی طمع بھی ہو، یہ 2 کیفیتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جہنم سے خوف بھی ہو، جنت کی طمع بھی ہو، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، جنت کی طمع ہو، جہنم کا خوف دل کے اندر ہو۔ تو کئی لوگ جو ہے نا وہ دعا کی کسی طمع اور خوف کے بغیر محض کہہ دیتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بس ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جنت کہ جنت میں داخل کرے، بس اللہ راضی ہو جائے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں۔ ان کے اندر بہت غلو ہے، یہ متصوفین کے اندر اتنا غلو ہے نا اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ۔ تو ان کی کتابوں کے اندر اگر پڑھے نا تو بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ کدھر یہ چلے گئے یہ لوگ، کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ غلط ہے، یہ سوچ جو ہے نا بالکل ہی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کیا کرو جنت کا تو فردوس کا سوال کیا کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم سے پناہ، یہ نہیں دعا کرتے کہ جہنم سے پناہ، کہ جہنم میں داخل نہ ہو، بلکہ یہاں تک کئی کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے جہنم کے اندر بھی داخل کر دینا تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے مجھ پر، بس رضا ہی مقصود ہے، چاہے وہ مجھے جہنم کے اندر ہی داخل کر دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے عذاب قبر سے بھی اور عذاب نار سے بھی، نماز کے اندر، بلکہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اور آپ نے تعوذوا باللہ من عذاب القبر 3 بار فرمایا صحابہ کرام کو، تعوذوا من عذاب القبر۔ تو کئی صوفیوں کے ایسے قول بھی تصوف کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کو جلا دوں اور جہنم کو بجھا دوں تاکہ لوگ کسی خوف اور طمع کے بغیر اللہ کو یاد کریں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو
کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ نظریہ بالکل۔ پہلے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نیک لوگ تھے، یدعون ربہم خوفا و طمعا، سورہ سجدہ کے اندر، بلکہ یدعوننا رغبا و رہبا، پہلے لوگ کہ رغبت بھی رکھتے تھے اور رہبت بھی رکھتے تھے۔ تو یہ دونوں وصف دل کے اندر ہونے چاہیے، کہ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، پھر صحیح ہے۔ یہ تو اس طرح ہی ہو گیا جس طرح خوارج ہے نا، خوف اختیار کر لیا انہوں نے، معتزلہ خوارج نے خوف رجا کو چھوڑ دیا، مرجیہ نے رجا کو اختیار کر لیا، خوف کو جو ہے نا اپنے دلوں سے بالکل ہی نکال دیا۔ یہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ اہل سنہ جو حق ہیں وہ دونوں صفات کے ساتھ متصف تھے، اور اس کی وہ ترغیب بھی دیتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے کہ خوف اور رجا، صحیح بخاری کے اندر باب بھی ہے یہ خوف اور رجا کا، کہ بندے کو خوف اور رجا کے بین بین رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہ اس میں ترغیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصل حقدار وہی ہیں جو محسنین ہیں۔ محسنین سے مراد جو ہے نا اطاعت اور فرما بردار، مطیع اور فرما بردار، یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے فرما برداری کرنا، کیونکہ احسان حسن سے ہے نا، رب اعنی علی ذکر کا و حسن عبادت کا۔ ایک تو عبادت ہوتی ہے نا، ایک حسن عبادت ہے۔ حسن عبادت جو ہے نا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جس طرح جبرائیل نے پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان، قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسی سے یہ ہر محسن مومن ہے، لیکن ہر مومن محسن نہیں ہے۔ یہ مخصوص مطلق کی نسبت ہے دونوں کے درمیان، جس طرح ایمان اور اسلام میں ہے نا مخصوص مطلق کی، کہ ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ مسلم ادنا درجہ ہے، مومن اوسط درجہ ہے، اور محسن یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تین درجے ہیں، سمجھ لگی نا۔ جو اخص ہے نا، اخص وہ ہے احسان یا محسن، اور یہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا یہ ایمان اعم ہے۔ اس طرح ایمان کے مقابلہ میں اسلام اعم ہے، ایمان اخص ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام احسان کے مقابلہ میں ادنا ہے، اعم ہے، بالاولیٰ ہی۔ احسان جو ہے نا یہ اخص ہے، کہ ہر محسن جو ہے نا وہ ہے مومن مسلم، لیکن ہر مومن مسلم محسن نہیں ہے۔ یہ بنتی ہے نسبت۔ تو یہاں بھی محسنین کا ہی لفظ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی قریب ہے کہ ان کو عذاب ہی نہیں ہوگا۔ محسنین یہ عذاب نہیں ہوگا ان کو، محسنین کو ذرہ سا بھی۔ یہ وہی ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ متقی جو ہے نا وہ مراد ہے، متقین، کیونکہ ہر مومن تو متقی نہیں ہوتا، لیکن ہر متقی مومن ہوتا ہے۔ ادھر بھی مخصوص مطلق کی نسبت ہے متقی اور مومن کے درمیان، تو ادھر بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ بالکل ان کی رحمت جو ہے نا، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے قریب ہے، یعنی عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بچا لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم برحمتک ان تغفر اللہم تغفر جمع ایو عبد لک ما علما۔ یہ بہترین شعر ہے یہ، ان تغفر اللہم تغفر جمع ایو عبد لک ما علما۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ پڑھ لیا کرتے تھے، یہ ان تغفر اللہم تغفر جمع ایو عبد لک ما علما۔
یہاں یہ ایک سوال ہوتا ہے، نحو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے یہ کہ یہاں قریبن لفظ جو ہے نا یہ مذکر آیا ہے، رحمت جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اس طرح کیوں نہیں آیا؟ ان رحمت اللہ قریبۃ من المحسنین؟ اس کا جواب جو ہے نا ویسے صحیح بخاری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ترجمۃ الباب کے اندر، اسی آیت کی تفسیر میں ادھر بھی وہ نقل ہے کہ فعیلن کا وزن ہے، جب یہ مسافت کے لیے آئے تو اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، قریب جب یہ مسافت کے لیے آئے تو مذکر مؤنث برابر ہوتے ہیں۔ تو امام شوکانی نے یہ کہا ہے فتح القدیر میں، ویسے اس کے جو ہے نا ابن ہشام نحوی ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے نحوی تھے، مجتہد تھے، بلکہ نحو کے فن میں بہت اچھی کتابیں ہیں ان کی، ویسے مفید، شرح شذور الذہب، شرح قطر الندی، اس طرح مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، اس طرح اوضح المسالک، یہ ایک کتاب ان کی یہ بھی ہے اسی پر، وجہ التذکیر، الحکمت فی تذکیر قریب فی قولہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ کتاب کا نام ہے، الحکمت فی تذکیر قریب فی قولہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ ہے کتاب کا نام۔ انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا 14 جوابات لکھے ہوئے ہیں، غالباً 14 جوابات، تو وہ سارے نقلی ہیں پہلے اہل علم سے، شرح ابن نقیل کے اندر بھی ایک جگہ پر اس پر بحث لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ویسے اس کو ترجیح دی ہے آخر میں کہ یہاں یہ قریب اس لیے آیا ہے کہ رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، لیکن یہ ویسے صحیح نہیں لگتا مجھے، کیونکہ پھر محسنین تو نہیں آنا چاہیے تھا نا، بارش تو عام ہی ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی نعمت ہے، سمجھ لگی نا؟ ویسے تو بارش کو بھی رحمت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، انظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، یہ بارش کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے کہا ہے یہ، لیکن وہ بارش تو عام ہی ہو جاتی ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہاں آ گیا رحمت کا ذکر، اسی لیے شاید انہوں نے کہہ دیا ہو کہ وہاں رحمت ہی مراد ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، یدے سے مراد ہے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے، بین یدے کا معنی ہے پہلے، بھیجتا ہے، بشرن اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والی ہیں۔ یہ بشر جو ہے نا فعل کا وزن، یہ بشیر کی جمع ہے، یہ بشیرن کی، اور یہ مبشر کے معنی میں ہے، بشیر بمعنی مبشر، جس طرح نذیر بمعنی منذر ہوتا ہے نا، تو بشیر بمعنی مبشر، تو یہ بھی ویسے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے، بشرن بشیر کی جمع، حالانکہ ری جو ہے نا یہ مؤنث ہے، ریا جمع ری مؤنث ہے، تو یہ مبشرات کے معنی میں ہو گیا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، مبشرات، ہاں، رحمت سے یہاں مراد جو ہے نا یہ بارش ہی ہے اس جگہ پر، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں، ثقال یہ ثقیل کی جمع ہے، سحاب کی یہ صفت ہے، بھاری بادل اٹھاتی ہیں ہوائیں، سکناہ لبلد میت، تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، بادل جو ہے نا کسی مردہ شہر کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، مردہ شہر سے مراد ہے جو زمین خشک ہو چکی ہو، ایک دفعہ یہ سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، بارش لیٹ ہو گئی ہو نا تو زمین خشک ہو جاتی ہے،
زمین کے خشک ہونے کو ہی میت کہا ہے، کیونکہ اس کی جو توانائیاں ہیں نا اس وقت وہ ظاہر نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر اس حالت میں کوئی بیج بھی پھینک دیا جائے تو اگے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بادل جو ہے نا ہانک کر ادھر لے جاتا ہے، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، اس بادل سے پانی اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل جو ہے نا پیدا کرتے ہیں، پھلوں میں سے ہم کچھ پھل پیدا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، زمین سے نکال دیتے ہیں پھل۔ یہ اب جو ہے نا آگے جو فرمایا ہے کذالک نخرج الموتیٰ، ہم اسی طرح مردوں کو نکالیں گے، ہم اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ دلیل بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد میں جو آخرت کا بھی انکار کیا کرتے ہیں نا، کہ آخرت یہ قبر سے دوبارہ اسی طرح انسان بن جائے، زندہ ہو کے نکل آئے، یہ عقل سے بعید سمجھتے تھے، وہ مستبعد عن العقل خیال کیا جاتا تھا ان کے ہاں، کہ ہماری عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک ہے جب روح نکل گئی ہے، مردہ ہو گیا، ہڈیاں بن گیا، خشک ہو گیا، تو انسان جب زندہ ہوتا ہے تو ہڈیوں کے اندر رطوبت ہوتی ہے، انسان کے اندر خون بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، اور ہڈیوں کے اندر رطوبت ہوتی ہے۔ تو یہ جب مردہ ہو جاتا ہے تو اس وقت سب کچھ جو ہے نا یہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب خشک سے دوبارہ رطوبت اس کے اندر داخل کرنا، پھر دوبارہ انسان زندہ بنا دینا، یہ کون بنا سکتا ہے؟ یہ سورہ یاسین کے اندر ہے نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یہ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جب کہ یہ رمیم ہے۔ رمیم سے مراد ہے بسیدہ۔ بسیدہ وہ ہڈی ہے نا کہ جس کے اندر رطوبت نہیں ہوتی، ذرا سی بھی نہیں رطوبت ہوتی، اتنی خشک ہو جاتی ہے نا، خشک ہو کے وہ اگر مسلی جائے ہاتھ میں رکھ کے تو وہ بربری سی ہو جاتی ہے، ریت کی طرح، ذرے اس طرح بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ لے کے آیا تھا ایک کافر۔ تو اس نے جب یہ کہا نا من یحیی العظام وہی رمیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کر دیا تھا۔ تو پہلی بار پیدا کیا اس وقت تو ان کا وجود تک نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا ان کو، یہ نا وجود نہیں تھا۔ اب تو پھر بھی وجود تو ہے، تو کیا آپ کو مشکل ہو گیا ہے؟ اور وہ ہر شے کو پوری خبر رکھنے والا ہے، ہر شے کا وہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے بہت آسان طریقے سے جو ہے نا رد کیا ہے، اس کا کئی جواب دیے ہیں۔ یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو رمیم ہے، خشک ہے، تو اس کے اندر رطوبتیں پیدا کرنا یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا رد یہ کیا، یہ جو فرمایا نا کہ جس نے سبز درخت کے اندر آگ نکال دی، آگ پیدا کر دی ہے تمہارے لیے، آگ یعنی درخت جو ہے نا وہ سبز ہے، شجر الاخضر ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا آگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تم آگ جلاتے ہو، تو یہ سبز درخت جو ہے نا یہ ہے تر، آگ اس کے اندر آگ کا مادہ رکھنا خشک کرنے والا، کہ آگ لگ جائے تو خشکی ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک شے اور اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے نا، اور خلاق ہے، تو اس طرح یہ خشک سے تر کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی خشک ہڈی سے دوبارہ اس کو رطوبتیں اس کے اندر پیدا کر کے انسان بنانے پر وہ بلا اولا ہی قادر ہے، یعنی اس کے ہاں کوئی شے جو ہے نا ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون،
یہ سورہ یاسین کے آخر میں، کہ اس نے تو کون کہنا ہے تو اسی طرح ہی ہو جاتا ہے، وہ تمہاری طرح تو نہیں ہے نا کہ کسی شے کو بنانے کے لیے اسباب وسائل ذرائع جمع کریں، مادہ جمع کریں، پھر اوزار جمع کریں، پھر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بنانے کی وہ جمع کریں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کون ہی کہتا ہے کون فیکون، یہ ہے، سمجھ لگی نا؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی کوئی بندہ اگر غور کر لینا، یہ نظام زمین سے جس طرح انگوری نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے، اسی طرح قیامت والے دن قبروں سے بھی اٹھ جائیں گے۔ ایک حدیث بھی ہے ادھر لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے، 2955 نمبر حدیث مسلم شریف کے اندر، یہ حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو شہر پکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے۔ والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتی، یہ لا یخرج ہوا ضمیر جو ہے نا یہ نبات کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لا یخرج نباتہ، یعنی اس کی کھیتی نہیں نکلتی، الا نکدا، مگر ناقص، نکمی۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیات کو جو ہے نا پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ یہ مثال جو کھیتی کی ہے نا، دو قسمیں کھیتی کی، ایک بلد طیب اور ایک جو ہے نا بلد خبیث، یہ اسی طرح لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ پانی کا نیچے آنا، اس کے ذریعے کھیتی کی آگے دو قسمیں ہیں، دوسرا زمین کی دو قسمیں بن گئی۔ تو اس طرح یہ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، وحی اس کو قبول یا عدم قبول کے اعتبار سے بھی لوگوں کی قسمیں بن جاتی ہیں، سمجھ لگی نا؟ تو ادھر ویسے مومن اور کافر اور منافق کا دل جو ہے نا یہ بیان کیا ہے کہ یہ مثال جو ہے نا اللہ نے جو دی ہے کھیتی کی، تو یہ مومن اور کافر اور منافق کے دل کی مثال ہے۔ تو کئی تابعین نے یہی تفسیر کی ہے اس کی۔ ویسے بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، کتاب العلم کے میں ہے، یہ کتاب العلم میں یہ حدیث، ادھر اس کا ترجمہ ہے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال رحمت کی اس بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو جذب کر لیا، پانی کو جذب کر لیا۔ حدیث ویسے لمبی ہے، ویسے میں خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ زمین جو ہے نا اس کی تین حصے، تین طرح کی ہے، جب بارش ہوتی ہے نا تو زمین تین طرح کی ہے۔ ایک وہ زمین ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو اپنے اوپر ٹھہرا لیتی ہے، ٹھہرا لیتا ہے، زمین کا حصہ اندر جذب نہیں کرتی، وہ اوپر ٹھہرا لیتی ہے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو پانی کو اپنے اوپر نہ ٹھہراتی ہے اور نہ ہی جذب کرتی ہے، سمجھ لگی نا؟ یہ یاد رکھ لیں، یعنی ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو پانی کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، اور ایک حصہ زمین کا وہ ہے جو نہ ہی وہ جذب کرتا ہے نہ اپنے اوپر وہ ٹھہراتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو چٹیل میدان ہوتا ہے نا، سخت زمین، کہ پانی ادھر ٹھہرتا بھی نہیں ہے، بارش ہوئی ہے جتنا پانی ہے نا وہ دوسری جانب چلا گیا، وہ زمین اسی طرح کی ہی رہی، یہ ایک حصہ ہے۔ اب جو پہلا حصہ ہے نا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا ہے،
اس حصے نے پانی سے خود بھی فائدہ اٹھایا ہے کہ پانی پیا ہے، شراب ہوئی ہے اس سے، پھر اس سے کھیتی اگی تو اس کھیتی سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے فائدہ اٹھایا، یہ ہے۔ اور جس زمین کے جس حصے نے پانی کو اپنے اوپر ٹھہرا لیا تھا، جذب نہیں کیا، اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، یعنی لوگوں نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، لیکن اس زمین نے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور جو آخری ہے نا، جو چٹیل میدان ہے سخت، اس نے اس پانی سے نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ کسی کو فائدہ دیا، نہ خود سیراب ہوئی، نہ کسی کو سیراب کیا، کسی قسم کا فائدہ نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے وہی کی، جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہدایت جو دی ہے نا، اس کو قبول کرنے کے اعتبار سے یا نہ قبول کرنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی یہ قسمیں بن جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس وحی کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، علم کو قبول کرتے ہیں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے، یعنی اس کو اس زمین کو اس حصے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے پانی سے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ ان لوگوں نے علم سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ دیا اپنے علم سے، یہ وہ قسم ہوگی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور وہ جس نے اپنے اوپر پانی کو روکا لیکن جذب نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس یعنی لے تو لیتے ہیں لیکن اسے خود فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے نفس کو فائدہ نہیں دیتے، دوسروں اگرچہ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ بھی آ جاتے ہیں جو عالم ہوتا ہے لیکن بد عمل ہے، بے عمل ہے، یا منافق ہے، مثلا منافق کہ اس نے علم حاصل کر لیا ہو، لوگوں کو وہ بیان کرتا ہے لیکن خود آپ نہ عقیدہ صحیح ہے اس کا اور نہ ہی اس کا عمل ہے، کیونکہ منافق ہے وہ۔ اسی طرح وہ دوسرا بھی اس میں آ جائے گا جو عالم ہے لیکن وہ اپنا عمل نہیں ہے اس پر، علم کے مطابق عمل نہیں ہے اس کا، کہ لوگوں کو وہ یعنی بتاتا ہے، سکھاتا ہے لیکن خود آپ جو ہے نا وہ عمل سے خالی ہے، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اور باقی رہا وہ یعنی آخری جو ٹکڑا ہے نا زمین کا، جو چٹیل ہے، کہ نہ اس نے پانی کو اپنے آپ پر روکا اور نہ ہی یعنی نہ خود اس نے فائدہ دیا اپنے کو اور نہ ہی کسی کو فائدہ دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم ہدایت کو قبول تک نہیں کیا، یعنی نہ خود فائدہ دیا اپنے آپ کو، نہ کسی کو انہوں نے فائدہ دیا ہے، قبول تک نہیں کیا، ایک یہ قسم ہے۔ اور اس کی جو ہے نا نظیر وہ حدیث بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہی ہے، وہ کتاب التوحید میں بھی ہے، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن والذی مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، یہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے نا، اس کی مثال کل اترجا کی طرح جو بیان کی ہے، کیونکہ اترجا کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک صفت جو ہے نا وہ لازم ہے اور ایک صفت جو ہے نا وہ متعدی ہے۔ لازمی صفت کے ساتھ تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے عمل کو، یعنی مومن جو عمل کرتا ہے نا، جو اپنے علم سے مستفید ہوتا ہے، یہ اس کا لازم وصف ہے، یعنی اس کے نفس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ عمل کرتا ہے۔ اس کو مٹھاس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سنگترے کی مٹھاس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا وصف پایا جاتا ہے یقرأ القرآن، یعنی علم، قرآن کا علم ہے اور وہ پڑھتا ہے یعنی سناتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس وصف کے اعتبار سے اس کو سنگترے کے ساتھ تشبیہ دینا، وہ سنگترے کی خوشبو ہے جو متعدی وصف ہے سنگترے کے اندر، کیونکہ سنگترے اگر پڑے ہونا تو دور تک اس کی خوشبو جو ہے نا پھیل جاتی ہے، پورے کمرے کے اندر جو ہے نا وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ دو وصف پائے جاتے ہیں نا جس مومن کے اندر، علم کا اور
عمل علم کو آگے پہنچانے والا یعنی وصف ہے، اور خود آپ بھی اسے محظوظ ہونے کا وصف ہے، خود فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہ سنگ ترے کی طرح ہے، یہ سمجھ لگی نا۔ اور دوسری قسم جو ہے نا وہ اسے ادنا ہے، وہ ہے مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کالتمرہ، یعنی خوشبو کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کو، خوشبو دوسرا کھجور کے ساتھ، کھجور کے اندر جو ہے نا صرف ایک ہی وصف پایا جاتا ہے، وہ لازم وصف ہے یعنی مٹھاس اس کی، متعدی وصف نہیں ہے اس کے اندر، متعدی، کیونکہ خوشبو نہیں ہے کھجور کے اندر۔ یہ مومن وہ ہے جو عمل کرتا ہے لیکن آگے جو ہے نا وہ پہنچاتا نہیں ہے، اس لیے لا یقرأ القرآن کہا ہے نا، قرآن پر اس کا عمل ہے، وہ مٹھاس ہے اس کے اندر، عملی مٹھاس ہے، لیکن متعدی وصف نہیں ہے اس کے اندر، یعنی دوسروں کو جو ہے نا محظوظ کرنا، اس لیے کھجور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور ایک قسم وہ بن جاتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ متعدی وصف ہے لیکن لازم وصف نہیں ہے، وہ ہے والمثل الفاجر الذی یقرأ القرآن، اس کو ریحانہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ ریحانہ کے اندر جو ہے نا متعدی وصف ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، لیکن ریحانہ کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی۔ اس بندے میں جو ہے نا لازم وصف نہیں ہے، یعنی خود عمل نہیں ہے اس کا اپنا، لیکن دوسروں کو جو ہے نا وہ محظوظ کرتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے، پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ باقی آخری ایک قسم ہے جس کے اندر دونوں وصف نہیں ہیں، نہ لازم ہے نہ متعدی ہے، وہ مثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کالحنظلہ، دیکھیں نا حنظلہ تمہ جو ہوتا ہے اندرائن، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی نہیں، نہ خوشبو ہوتی ہے، تو یہ فاجر بندہ نہ اس کے پاس یہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ آگے پہنچانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ تو سب سے بہتر وہ ہے نا جو پہلی قسم ہے، ادھر بھی سب سے بہتر یہ ہے والبلد الطیب کے ساتھ جس کو تشبیہ دی ہے، یعنی مومن جو اس علم کو، اس وحی کو قبول کر لینے والا ہے اور آگے دوسروں کو بھی محظوظ کرتا ہے، سمجھ لگی نا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا۔ تو کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یہ اسی لیے توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک نصرف الآیات۔ یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں کتاب العلم باب فضل من علم و علمہ، 79 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو آگے جو ہے نا یہ پہلے یہ ہدایت کا ذکر تھا، ہدایت علم جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کی ہے، اس کی برکات کا ذکر زمین کے اندر، اس کو تشبیہ دے کے سمجھایا بارش کے ساتھ، جس طرح بارش کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قبول کر لے، زمین اچھی ہو تو بارش مفید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح علم جو اللہ نے نازل فرمایا ہدایت، یہ دل جو ہے نا اگر ہو، یعنی اس قبول کر لینے والا دل، اس کے اثرات اور برکات جو ہے نا بہت ہوں گے۔ یہ اگر اس کے برعکس ہو جائے نا تو پھر اس کی برکات اور اس کے ثمرات سے محروم ہے، جس طرح پہلے بیان کیا وہ مومن، کافر، منافق کی مثال۔ تو اب اسی کو ہی آگے جانا، یعنی کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں نا اس طرح، ایک پاکیزہ فطرت والے لوگ جو ہدایت الہی اور اس کی برکات کو قبول کر لینے والے، اور دوسروں کو بھی، دوسروں تک بھی یہ پہنچا دینے والے، اور دوسرے وہ ہیں جو بد لوگ ہوتے ہیں، بد فطرت، شرارت پسند۔ تو یہ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کے بجائے جو ہے نا یہ الٹا نقصان کرتے ہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ آگے واقعات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے، یعنی ان کا واسطہ بھی دو طرح کے لوگوں کے ساتھ پڑ جاتا تھا۔ برے لوگ زیادہ ہوتے تھے جو ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جو اچھے ہوتے تھے وہ تھوڑے ہی ہوتے تھے جو ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔ اسی طرح اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی بھی ہے کہ اگر آپ کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں نا تو آپ
یعنی صبر کریں، کیونکہ پہلے انبیاء کے دور میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، قبول کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور نہ قبول کرنے والے، مخالفت کرنے والے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ چھٹے ہیں۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا یہ بت پرست تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں یہ سورہ نوح کی جو ہے ودم ولا سواء ولا یغوث و یعوق و نصر کی تفسیر میں امام صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک آدمیوں کے یہ نام تھے، یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ۔ تو ادھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تھا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے کہا، نوح نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی۔ یہ من جو ہے نا یہ تاکید کا معنی دے رہا ہے، ما لکم من دونہ من الہ غیرہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ۔ پہلے پڑھے ہیں ہم الہ کے بارے میں، تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ بڑے دن کا عذاب آ جائے تم پر، مجھے ڈر ہے۔ یہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا۔ ہر نبی نے جو ہے نا اپنی قوم کو جو سب سے پہلی دعوت دی ہے نا وہ اسی کی دی ہے، توحید الوہیت کی۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھی ہے تفصیل اس کی۔ توحید الربوبیت جو ہے نا اس میں تو ان کے جو مخالفین تھے وہ بھی اس کا اقرار کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رب سمجھتے تھے، خالق مالک مدبر سمجھتے تھے، بس الہ جو ہے نا اکیلا الہ نہیں سمجھتے تھے، اکیلا الہ کہ وہی ہے۔ اس کی دعوت دینے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے۔ اس لیے ہر نبی نے جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے سب سے پہلے۔ اور اگرچہ نبوت سے پہلے وہی قوم جو ہے نا اس نبی کو پسند بھی کیا کرتی تھی، تو کوئی اعتراض نہیں، محبت بھی۔ تو جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہی ہے تو دشمن بن گئے، دشمنی کرنے لگ گئے تھے، بلکہ الٹا کہنے لگے کہ تم گمراہ ہو، ہم ہدایت پر ہیں، کیونکہ جس دین پر وہ چلتے تھے وہ ان کے باپ دادا کا دین تھا، باپ دادا کی سے وہ چلا آ رہا تھا، اسی کو وہ حق سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اس کے خلاف تھا نا، اس کی وجہ سے پھر اس کو وہ گمراہی کہنے لگ گئے، باطل کہنے لگ گئے۔ ادھر بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے اسی طرح ہی کہا، اور قوم میں سے جو ملا تھے نا، ملا یعنی جو سردار تھے، بڑے اشراف الناس جن کو کہہ سکتے ہیں ہم، یہ مرتبے مقام والے لوگ، چودھری قسم کے لوگ، اس طرح کے وہ مخالفت کرنے لگ گئے۔ قال الملأ من قومہ، ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کھلی گمراہی اس لیے کہا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اتنا ان کو یقین ہوتا تھا نا اس پر، باپ دادا کے دین پر، کہ یہ حق ہے، اور اس کے خلاف وہ سننا نہیں چاہتے تھے کوئی بات۔ تو انہوں نے اس لیے دین توحید کو ایک نیا دین کہہ دیا، اور اپنے دین کو جو ہے نا پہلا اصل دین کہہ دیا، اس کے مقابلہ میں اس کو جو ہے نا وہ سری گمراہی کہنے لگ گئے۔ تو
یہ عمرا کا طبقہ تھا جو یہ بات کہتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح نے کہا، اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں۔ یہ بھی نفی کے تحت نکرہ ہے نا، عموم ہے، کوئی گمراہی نہیں مجھ میں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کی وجہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے نا، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، تو وحی جس کے پاس آئے تو اس کو وہ معلوم ہوتا ہے جو عام دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا، یہ ان کو بتائے تو معلوم ہو سکتا ہے نا۔ تو وحی کے ذریعے سب سے پہلے علم نبی کو ہوتا ہے، نبی کو، سمجھ لگی نا، نبی کے پاس آنے سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آگے سمجھے، یہ تھا کہ میں اس لیے ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا نا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، کہ میرے پاس علم میں سے وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا تو میری اتباع کر لے، اہدے کا صراطا سویا، میں سیدھا راستہ دکھا دوں گا تجھے، رہنمائی تیری کر دوں گا۔ لیکن اس کے باپ نے بھی جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا تھا۔ آگے فرمایا ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر، ایک مرد پر ایک عظیم الشان نصیحت آئی ہے۔ یہ ذکرن کا معنی ہے عظیم الشان، یہ تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ عظیم نعمت یعنی کوئی معمولی نہیں ہے، غیر معمولی، بڑی عظیم ہے نصیحت، سمجھ لگی نا، تمہارے رب کی طرف سے، جتنا ہوتا نا ہدم من ربکم یا ہدم من ربہم، یہ رب کی طرف سے، اولئک علی ہدم من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہاں بھی ہدن پر نون تنوین تعظیم کی ہے، یعنی عظیم ہدایت، عظیم الشان ہدایت۔ اس طرح اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، عظیم الشان رسول، عظیم رسول، سمجھ لگی نا، کئی جگہ پر ہوتی ہے یہ تنوین تعظیم کی، یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، علی رجل منکم، یعنی تم میں سے ایک آدمی پر۔ یہ رجل جو ہے نا، یہ منکم جو ہے نا، یعنی تمہاری جنس سے، یعنی رجل یہ تمہاری جنس سے، تمہاری جنس سے، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں نا وہ تمام انسانوں کی جنس سے ہی تھے۔ یہ کافر جو ہے نا وہ اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ یہ رسول جو ہے نا، یہ چونکہ ہماری جنس سے ہے اور یہ بشر ہے، تو بشر کا رسول ہونا وہ عجیب سمجھتے تھے، یعنی جس طرح منافات سمجھتے ہیں کہ کوئی بشر جو ہے نا وہ رسول نہیں ہو سکتا، تو انکار کر دیتے تھے، کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر رسول ہونا تو کوئی غیر بشر ہونا چاہیے، کوئی نوری مخلوق ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ وہ آئے پھر تسلیم کریں گے۔ بشر کو حقیر ہی سمجھ کے جو ہے نا اس کی دعوت کو ہی قبول کر دیتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بشر رسول ہو نہیں سکتا، سمجھ لگی نا۔ ادھر یہ لکھا ہوا پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ کہ آج کل کے کئی کلمہ گو کہتے ہیں کہ جو نبی ہو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی معاملہ الٹ ہو گیا، ادھر کہتے ہیں کہ جو نبی ہو وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، یہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اس لیے نبوت کو تسلیم کر لیا ہے کہ نبی تو ہے لیکن بشر نہیں، انہوں نے بشر قبول کیا کہ بشر ہے لیکن نبی نہیں۔ صحیح کیا تھا کہ بشر بھی ہے اور نبی بھی ہے، یعنی بشریت اور نبوت والی دونوں صفتیں جمع ہو سکتی ہیں، منافات نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ ہر نبی بشر ہے لیکن ہر بشر نبی نہیں،
عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو جائے گی دونوں کے درمیان۔ ہر نبی بشر ہے لیکن ہر بشر نبی نہیں، نبی خاص ہو گیا، بشر عام ہو گیا۔ اعم اخص، اخص اعم اخص مطلق کی نسبت ہو گئی ہے دونوں کے درمیان، یہ ہے اصل، یہ